السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علوم نبوت اللہ نے ہم سب کو سیکھنے کا اور سکھانے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، اور خاص طور سے ہماری خواتین کے سامنے ایک گزارش ہے، اور سب ایمان والے بھائیوں سے، بہنوں سے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے موجودہ زمانے میں حالات ہمارے کیسے ہو رہے ہیں، اور خاص طور سے ہماری مسلم بہنوں کے، بچیوں کے اور پورے ملک کے اندر جو کارگزاریاں ہیں، جو حالات ہیں کہ تعلیم کا نہیں ہونے کی وجہ سے اور دین کی اپنے اندر زندگیوں میں دین کے نہ ہونے کی وجہ سے، خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علوم نبوت اور آپ کی طرف سے لائے ہوئے ہدایت کے ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے امت کی خاص طور سے نوجوان نسلوں پر بڑا فرق پڑ رہا ہے۔ دین سے دوری، جس کا نقصان اور کئی کارگزاریاں موجودہ زمانے میں ہمارے سامنے آئیں، خاص طور سے مسلم لڑکیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جانا یا ان کے ساتھ شادیاں کر لینا، یہ ایک بڑا نقصان ہے امت کا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیسے چھوڑا تھا، کہاں چھوڑا تھا، کیا امت کے اندر ایمان کی کیسی ایک قوت تھی، دین کی کیسی پختگی تھی۔ اس وقت حالت یہ تھی، صحابہ پوری انسانیت کے دین کی فکر کرتے تھے، ایمان کی فکر کرتے تھے۔ آج ہمارا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ٹوٹنا، اللہ سے محبت کی کمی اور قرآن سے ہمارا تعلق کمزور پڑ گیا، اور علم دین حاصل کرنے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں علوم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیے، دیکھو موجودہ زمانے میں علوم عصریہ کی ضرورت اپنی جگہ ہے، وہ مسلم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہم علوم عصریہ حاصل کرنے میں اتنا آگے نہیں بڑھ سکتے کہ ہم بالکل علوم نبوت سے احتراز کر لیں اور اس سے دور ہو جائیں۔ عام طور پر جب کسی سے بیٹھ کر کے قرآن سننا ہوتا یا دین کے بارے میں معلومات لی جاتی تو بہت ایک بڑا نقصان نظر آتا کہ قرآن سے تعلق بھی نہیں ہے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں، اور احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی نسبت نہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے نقصان دہ والی بات ہے۔ کل قیامت میں اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا کی علوم حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے فنون حاصل کرنے کے لیے اور وقتی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم نے کتنی محنتیں کی؟ میرے بھیجے ہوئے کلام کو اور حضرت رسول اللہ میرے نبی کے بھیجے ہوئے، میرے نبی کی احادیث اور آپ کی باتیں، آپ کی زندگیوں کو سیکھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا، تو میرے بھائیوں اور بہنوں ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ہم کیا اپنا منہ لے کر کے کھڑے ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی اور آپ کے علوم کی ہمارے دلوں میں کوئی قدر نہیں تھی؟ آج ہم دیکھتے ہیں اسکولس کھلتے ہیں، نئے نئے اسکول اوپن ہوتے، اور ایک بڑا طبقہ امت کا اس کی طرف رجوع ہوتا، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو مذہبی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، علم دین، ہم اس کو حاصل کرنے کا شوق کیوں نہیں دکھلاتے؟ کیوں اس کا ہمارے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ اس لیے خاص طور سے میرے سارے مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم اس تعلق سے فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سیکھنا، اور صرف سیکھنا ہی نہیں بلکہ تجوید کے ساتھ اور اس کے حق کے ساتھ پڑھنا ہماری ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری، ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمۃ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر فرض ہے۔ دنیا کے فنون کے بارے میں کوئی فرض نہیں ہے، سب ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھنا ہے، لیکن ہمارا مقصد، ہمارے زندگی میں اصل جو چیز ہے وہ علوم نبوت، علم دین ہے۔ میرے بھائیوں،
اس کے تعلق سے ماشاء اللہ تعالیٰ مدارس ہیں، مردوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور مستورات کے لیے بھی مدارس کا قیام ہر جگہ پر ہے۔ تو سارے ہی بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے مدرسوں کی بھی فکر فرمائیں، اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑیں، بچوں کو مدرسوں میں داخل فرمائیں، اور بچیوں کو لڑکیوں کے مدرسے میں داخل کرانے کی فکر کریں۔ اور الحمدللہ اب تو ہمارے اکابر اس پر نظر بھی کر رہے ہیں، ان کی نگرانیاں بھی ہو رہی ہے، اور سب مدرسے والے بھی ماشاءاللہ فکر میں ہیں کہ اپنے مدرسوں میں چاہے وہ لڑکوں کا مدرسہ ہو یا پھر لڑکیوں کا مدرسہ ہو، الحمدللہ ضرورت کے بقدر جتنی دنیا کے اندر دنیا کی فنون کی علوم عصریہ کی ضرورت ہے ہر مدرسے میں الحمدللہ رکھا جا رہا ہے اور سیکھ رہے ہیں۔ اور ماشاء اللہ تعالی ہمارے مدرسوں کے بچے بھی اور بچیاں بھی الحمدللہ حافظ بننے اور حافظہ بننے کے بعد، عالم اور عالمہ بننے کے بعد راستے کھلے ہوئے ماشاء اللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، آزاد یونیورسٹی یا ایسی عثمانیہ یونیورسٹی یا علی گڑھ یونیورسٹی، آپ دیکھیں گے وہاں پر امت کے بہت سے بچے اور جو علم دین حاصل کر چکے ہیں، وہ اپنی ضرورت کو بھی پورا کرنے کے لیے ان یونیورسٹیوں سے رجوع ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا کہ ہم مدرسوں میں اپنے بچوں کو یا بچیوں کو داخل کریں گے تو ہمارے بچے علم دین سے دنیا کی ترقی میں اور دنیا کے کاموں میں پیچھے ہٹ جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جب امت کے ہم لوگ دنیا کے بارے میں فکر کر رہے ہیں اور دنیا کے علوم فنون حاصل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھوکا نہیں رکھ رہا اور ہمیں اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑ رہا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے کلام کو سیکھنے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کو سیکھنے میں اور اپنی زندگیوں کو سنت سے آراستہ کرنے پر، امت کے نوجوان بچوں کے اور بچیوں کے دین پر آنے پر اور سنتوں پر آنے پر اللہ تبارک و تعالی کیسے ہمیں دنیا میں پیچھے کر سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہماری پستی کی بہت سی وجوہات، ایک وجہ جو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور سنت سے ہمارا وہ تعلق نہیں ہے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ صحابہ کا جو تعلق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق میں پختگی کی وجہ سے اور زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جوڑنے کی وجہ سے اللہ نے کیسی کامیابیاں عطا فرمائی اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے چھوڑا ہے تو آج ہم کس مقام پر ہیں؟ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ہم مکمل ہر گھر میں ہر فرد، مرد ہو یا عورت، تجوید کے ساتھ حاصل کرنے کی فکر کریں اور علم دین سے اپنے بچوں کو بھی اپنی بچیوں کو بھی آراستہ کرنے کی فکر کریں۔ اسی نسبت پر الحمدللہ ہمارے شہر سنگاریڈی میں مخدوم نگر نالسب گڈھا قبا مسجد کے پاس جامعہ گلشن زاہدہ کا قیام عمل میں آیا ہوا ہے۔ الحمدللہ مدرسے میں باقاعدہ تعلیم بھی چل رہی ہے اور خاص طور سے یہ بچیوں کے لیے ہے۔ یہاں ہم نے ہماری جو فکریں ہیں وہ یہ کہ بڑوں کی نگرانی میں مدرسے کے اندر بچیوں کا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مکمل پردے کے اہتمام کے ساتھ بچیوں کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ ناظرہ اور حفظ کرانے کی اور عالمہ کورس بھی اور ساتھ میں 1-2 سال کا مومنہ کورس بھی رکھنے کی ہماری کوشش ہے۔ اور خاص طور سے جو ہمارا ایک مقصد یہاں پر یہ بھی ہے کہ موجودہ زمانے میں ہم نے صرف علم دین قرآن کو سیکھنا اور سکھانا صرف بچیوں کی ضرورت سمجھا، اور یہ ایسا نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے کوئی بچی ہو یا بچہ ہو یا نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر میں جانے تک۔ علم حاصل کرنے کا کوئی ایک چھوٹا سا مختصر وقت نہیں ہے، پوری زندگی ہے۔ قبر میں جب تک ہم پہنچیں گے میرے بھائیوں، اس وقت تک ہم سب کو علم دین حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے ماشاءاللہ یہاں پر یہ ایک فکر یہ بھی ہے کہ کوئی بڑی مستورات ہیں، بڑی عمر کے ہیں، جو ایک عمر کو پہنچ چکی، انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم نے تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کا 2 گھنٹے کا وقت 11 بجے سے 1 بجے تک کا وقت طے کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی بڑی مستورات ہیں جو عمر رسیدہ ہیں، وہ بھی اگر چاہیں اپنے گھر کی مشغولیتوں سے فارغ ہونے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے جامعہ گلشن زاہدہ میں انشاءاللہ تعالی ان کی بھی تعلیم اور تربیت کا نظم ہے۔ اور خاص طور سے وہ بھی بچیاں جو ہمارے کالج میں پڑھنے کے بعد بچیاں جن کی تعلیم مکمل ہو گئی،
اور ان کی شادیوں کی عمریں رہتی اور شادی ہونے تک کا عرصہ 1 سال 2 سال کا کچھ عرصہ رہتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں جو بچیاں کالج سے فارغ ہو گئی، جو ہماری بہنیں، وہ اپنا وقت کم سے کم 2-3 گھنٹے جامعہ گلشن زاہدہ کو دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں جب استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہماری آمد ہوگی اور ہم سیکھنا سکھانا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے جو ہماری زندگیوں میں خلا تھا علم دین کے تعلق سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر پر ہوگا اور کچھ نہ کچھ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو جامعہ گلشن زاہدہ میں ایڈمیشن کرائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساتھ میں حافظہ عالمہ کورس کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے الحمدللہ یہاں پر علوم عصریہ کا بھی انتظام ہے، اور ہماری فکریں ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مدرسے سے ہی، جامعہ سے ہی انشاءاللہ بچیوں کے ایگزام کی بھی شکل بنائیں گے، ان کا 10th انٹر نکالنے کی بھی فکر کریں گے، اور یہاں سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کی رہبری بھی کی جائے گی، آگے ان کو کیسے چلنا ہے، اگر کچھ دنیاوی تعلیم آگے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے بھی رہبری بھی کی جائے گی اور مدد بھی کی جائے گی۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے، ہمارے شہر کے خاص طور سے سبھی بھائیوں اور بہنوں سے، کہ اپنی بچیوں کا جامعہ گلشن زاہدہ میں ایڈمیشن کرائیں، داخلہ دلوائیں انشاءاللہ تعالیٰ، مکمل پردے کے اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ ان کی دین کے تعلق سے بھی فکر کریں گے، اور ضرورت کے اعتبار سے جو ضرورتیں علوم عصریہ کی انشاءاللہ اس کو بھی ہم کسی حد تک پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی سے گزارش بھی ہے دعاؤں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جامعہ گلشن زاہدہ کو، اس چھوٹی سی درسگاہ کو اللہ بے حد قبول فرمائے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک علم دین کے امت تک پہنچنے کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم۔